بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم داد بیٹا، اب اٹھ جا، آخر کب تک سوتا رہے گا؟ دیکھ دن چڑھایا ہے۔ میں جو اس وقت ساری رات پانی کی باری دے کر اب گھر واپس آ کر فجر کے بعد سویا تھا۔ اماں کی آواز نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی، وہ اکیلے گھبرا جاتی تھی اور اسے اکیلے پن سے خوف آنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ گھبرا کر بار بار مجھے آوازیں دینے لگ جاتی تھی۔ میں یوں تو صبح فجر کے وقت ہی اٹھ جاتا تھا، لیکن جس دن میری رات کے وقت پانی کی باری ہوتی اس دن میں صبح فجر کے بعد آ کر سوتا اور پھر 10-11 بجے تک سویا رہتا تھا۔ اب بھی جیسے ہی 10 بجے اماں نے گھبرا کر مجھے آوازیں دینا شروع کر دیں اور اماں کی آواز سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب اماں مجھے سونے نہیں دے گی اور میں چاہوں بھی تو اپنی نیند پوری نہیں کر سکتا۔ میں اٹھ کر باہر نلکے سے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ سورج اس وقت اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور نلکے کا پانی ایک ٹھنڈک کا احساس دلانے لگا۔ میں اچھی طرح نلکے سے منہ ہاتھ دھو کر اندر آیا تھا، تب تک اماں میرے لیے گرما گرم کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا تو مجھے بہت پسند تھا اور میں منٹوں میں ہی اپنی پلیٹ چٹ کر جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اماں نے میرے لیے کریلے پکا رکھے تھے اور تندور کے ساتھ گرم گرم روٹی کھا کر مجھے جیسے سرور سا آ گیا تھا اور دوبارہ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی۔ تاہم اماں نے مجھے دوبارہ سونے کی کوشش کرتا دیکھ کر کہا، کرم داد بس کر دے، اور کتنا سوئے گا؟ کچھ اپنی بوڑھی ماں پر بھی رحم کر۔ مجھے اکیلے رہ رہ کر خوف آنے لگ گیا ہے۔ میں اکیلی کیا دیواروں سے باتیں کروں؟ اماں یہ کہتے ہوئے روحان سی ہو گئی، لیکن میں فوراً ہی اٹھ بیٹھا اور اماں سے کہا، اماں کیوں گھبراتی ہو؟ اپنا ہی تو گھر ہے، تمہیں اکیلے پن سے کیوں خوف آنے لگ گیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی، نہ جانے کیا بات ہے، اکثر میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ دھیان تیرے میں ہی اٹکا رہتا ہے اور میں تجھے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ تیرے بچپن کا وہ واقعہ میرے دماغ پر سوار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں برے خیالات سے گھبرا جاتی ہوں تو پھر تجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہوں۔ اماں نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میں اماں کی حالت کو جانتا تھا۔ اماں میرے معاملے میں اسی طرح پریشان رہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتی۔ تاہم میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں تم گھبرایا نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور نہ ہی مجھے کچھ ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اماں کہنے لگی، کرم داد میری ایک بات مانے گا؟ دیکھ تو 22 کا ہو گیا ہے، اب تو شادی کر لے۔ اس عمر میں تو تیرے ماں باپ کے گھر میں تو پیدا ہو چکا تھا اور تو ابھی تک شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ مجھے اس طرح تنگ مت کر، میں تیرے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ تو شادی کر لے گا، تیرا گھر بار ہو جائے گا تو میں بھی خوش اور مطمئن ہوں گی۔ اماں نے کہا تو میں ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے پہلے اس بات کا علم تھا کہ اماں کی تان شادی پر ہی آ کر ٹوٹے گی، تاہم آج میں اماں کے انداز سے سوچنے لگا تھا، کیونکہ اماں کی ابھی روز روز کی شکایت ہونے لگی تھی۔ انہیں اکیلے پن سے گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ اکثر وہموں کا شکار ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار مجھے اس بات پر اصرار کرتی تھی کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں شادی کے نام سے ابھی دور بھاگتا تھا۔ گھر میں مشکل سے گزارا چل رہا تھا۔ زمینوں سے جو کمائی آتی تھی اس کی بدولت میرا اور اماں کا خرچ تو بڑی مشکل سے پورا ہوتا، تو پھر ایک نیا فرد لا کر گھر میں اس کی ذمہ داری کیسے پوری کروں گا؟ یہی بات مجھے شادی کرنے سے روکتی تھی۔ لیکن اماں کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آخر گھر میں بہو آ جاتی تو اماں کا بھی دل لگا رہتا اور اماں کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آج اماں کو ہاں کہہ دیا اور کہا کہ آپ کوئی نئی لڑکی دیکھ لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ میری رضامندی پاتے ہی اماں کا چہرہ جیسے کھل سا گیا اور کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات ضرور مانو گے۔ اور پھر اماں نے ارد گرد کی لڑکیوں کے نام گنوانا شروع کر دیے، لیکن میں نے اماں سے یہی کہا کہ آپ خود اپنے لیے کوئی بہو منتخب کر لیں۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ کہہ کر اٹھا اور گھر سے باہر کھیتوں کی طرف چلا آیا۔ پیچھے اماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی رہ گئیں۔ میرا نام کرم داد ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں خوبصورت اور جوان آدمی ہوں۔ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں۔ یوں تو ہمیں 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابا کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اور اس سے جو منافع ملتا ہے اس کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ اماں چونکہ گھر پر ہی رہتی ہیں، انہوں نے گھر پر ہی کچھ بکریاں پال رکھی ہیں جن کا دودھ بیچ کر گزارا ہو جاتا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ابا کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور سانپ کے ڈھسنے کی وجہ سے ان کے جسم میں زہر پھیل گیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں نے جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس بیوگی کو خوب نبھایا۔ اماں نے اپنے طور پر بہت محنت کی اور مجھے پروان چڑھایا۔ میں اماں ابا کی بڑی منت مرادوں والی اولاد تھا، کیونکہ اماں کی شادی کو 8 برس گزر چکے تھے، لیکن ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر اماں کو کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بابا جی ہیں، وہ اولاد کے لیے دوا دیتے ہیں، اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ شرطیہ اسے اولاد ہونے کی نوید دیتے ہیں۔ اماں کو چونکہ اپنا بچہ چاہیے تھا، اس وجہ سے اماں نے فوراً وہاں سے دوائی لانے کا سوچا اور ابا کو بھی اپنے ساتھ ہم نوا بنا لیا۔ دادی نے جو یہ سنا تو دادی کہنے لگی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی تم بانجھ ہو، چڑیا کا بچہ بھی نہیں پیدا کر سکتی۔ اماں کو یہ بات بہت دل کو لگی اور وہ ابا کے سر ہو گئی کہ ہو نہ ہو مجھے وہاں سے دوا لے کر آنی ہے۔ جب میں نے سارے در آزما لیے ہیں، ہر جگہ دعا کر کے فریاد کر کے دیکھ لیا ہے، تو اب یہاں بھی ایک بار مجھے آزما لینے دے۔ اماں نے بڑی لجاجت سے ابا کو راضی کیا تو ابا بھی تیار ہو گئے اور ان بابا جی سے دوائی لینے کے لیے اماں کو ساتھ لے کر گئے۔ بابا جی نے اماں کو دوا دی اور کہا کہ 1 مہینے بعد دوبارہ آ کر مجھ سے دوا لے کر جانا۔ یوں اماں نے ابھی صرف 3 مہینے کی دوائی کھائی تھی کہ اماں کو خوشخبری مل گئی، اور اس کے بعد دادی اور ابا نے تو اماں کو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ یوں میری پیدائش کے وقت خوشیاں منائی گئیں۔ 8 سال بعد میں پیدا ہوا تو دادی نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میں بھی کچھ دن کا ہی تھا کہ ایک دن کچھ خواجہ سرا ناچنے کے لیے چلے آئے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو خواجہ سرا خوشی کے مارے ناچے جاتے ہیں اور یوں ان کو کچھ خیرات وغیرہ دی جاتی۔ خواجہ سرا اپنے کام میں مصروف تھے، دادی اور اماں کا دھیان ان کی طرف تھا، لیکن اس دوران نہ جانے مجھے کون اپنے ہی گھر سے اغوا کر کے لے گیا۔ جب تک اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادی اور اماں نے ارد گرد کی طرف مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے مجھے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ خیر، اماں بتاتی ہیں کہ 2 دن کے بعد تم اسی طرح بالکل صحیح سلامت گھر کے دروازے کے باہر دہلیز پر کھڑے تھے۔ تمہارے رونے کی آواز سن کر جب تمہارے ابا نے باہر جا کر دیکھا تو فوراً تمہیں اٹھا کر اندر لے آئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اگر تم کہیں گئے تھے تو تمہیں کس نے اغوا کیا تھا اور پھر تم واپس کیسے آئے۔ آج تک یہ واقعہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، کوئی بھی اس واقعے کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ اماں اسی لیے میری طرف سے بہت گھبرائی رہتی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مجھ پر کوئی آسیب ہے یا پھر مجھ پر کسی کی نظر ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا۔ لیکن مجھے اس واقعے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اصل ٹینشن تو مجھے اماں کی تھی، کیونکہ اماں جب بھی میری فکر لیتی تو بیماری ان پر حملہ آور ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اماں کو بہت سمجھاتا، لیکن وہ بھی کیا کرتی۔ اماں نے اس دن سے لے کر آج تک مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ یوں تو ابا کا انتقال میری 7 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے آتے ہی اماں نے مجھے پالا پوسا اور ان کی زندگی کا کل حاصل میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بھی سب باتیں میرے ساتھ ہی کرتی، لیکن میں بدلے میں اماں کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کو آج کل گھر کی خاموشی بہت محسوس ہونے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ گھر پر بہو کو آ جانا چاہیے۔ اماں تو بہت اشتیاق سے پروگرام بناتی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اماں کو ٹال دیتا۔ تاہم
وقت اسی طرح گزر رہا تھا، لیکن آج اماں کی باتوں سے مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتی ہیں، جس کی بدولت ان کی صحت آج کل بھی خراب ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے انہیں شادی کی رضامندی دے دی۔ اماں اس وقت سے مختلف لڑکیوں کو زیر غور لا چکی تھی، لیکن اب تک ان کی مکمل تسلی نہیں ہوئی تھی، اور پھر جلد ہی اماں کی کوششوں سے ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی اماں کو پسند آ گئی۔ نرمین اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ اماں نے جب مجھے اس کی تصویر دکھائی تو میں بھی جیسے اس پر فدا ہو گیا تھا، اور پھر جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ اماں نے بہت جلد میری شادی طے کر دی، اور یوں نرمین رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے جب شادی کی پہلی رات نرمین کو دیکھا تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور پھر اس کی بڑی بڑی نیلگوں آنکھوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا دیا، اور اس دن کے بعد سے میں کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ نرمین میرے دل کی بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھی تھی، اور میں جیسے اس کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا تھا۔ نرمین نے آتے ہی مجھے اور اماں کو اپنا گھرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اتنی ہنسمکھ اور محبت کرنے والی لڑکی تھی کہ ہمارے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اماں اور میں اب نرمین کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ ہر بات میں نرمین کی رائے کو اہمیت دی جاتی، اور اس سے پوچھ کر معاملات طے کیے جاتے۔ نرمین کے آنے کے بعد سے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئی ہے، اور گھر کے بہت بہتر حالات مجھے بڑا حوصلہ دے رہے تھے۔ انہیں دنوں جب میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا تو اماں نے نرمین کے ہاتھوں سے میٹھا پکوا کر سارے گاؤں میں بانٹا۔ اماں کا خیال تھا کہ نرمین کے ہاتھ جیسا ذائقہ سارے گاؤں کو کھانا چاہیے، کیونکہ اس جیسا کھانا کوئی بھی دوسرا نہیں بناتا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ حالانکہ میں جو اماں کے کھانے کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا، اب نرمین کے ہاتھوں کا کھانا کھانے کا عادی ہو گیا تھا۔ نرمین میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذائقہ اور سگڑ پن بھی موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نرمین نے میرا دل چٹکیوں میں جیت لیا تھا۔ اب میں نرمین کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارتا تھا۔ شادی کے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نرمین کو 6 ماہ گزر گئے تو اماں کو اولاد کی فکر ستانے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر پہلے بچے میں تاخیر ہو جائے تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے ایک بچہ پیدا کر لیا جائے تو پھر دوسرے کے لیے وقفہ کر لیا جائے۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ابھی تک ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی اتنی ٹینشن نہیں تھی، لیکن نرمین کو بھی اس معاملے میں کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اماں کو بھی ٹال دیا اور یہی کہا کہ اماں، ابھی تک شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، کچھ وقت ٹھہر جاؤ، پھر خود بخود اولاد ہو جائے گی۔ اماں خاموش ہو گئی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ان کے دل میں اس بات کا ڈر بیٹھ چکا تھا کہ اگر ان کے ہاں اولاد دیر سے ہوئی تو شاید میرے بھی دیر سے ہو۔ اور پھر اسی لیے ایک دن میں نے نرمین سے پوچھا کہ اگر اسے بھی اولاد کی خواہش ہے تو میں شہر جا کر اسے چیک کروا کر لاتا ہوں۔ لیکن نرمین کا کہنا تھا کہ نہیں، ابھی کچھ وقت انتظار کر لیتے ہیں، جب ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ نرمین نے لاپرواہی سے جواب دیا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ اماں کی جلد بازی اور ان کی محبت میں سمجھ سکتا تھا، لیکن نرمین نے چونکہ ابھی منع کر دیا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول اچھا جا رہا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اماں آج کل پریشان رہتی تھی، اور وہ بات بے بات جیسے نرمین کو تانا دیتی۔ نرمین بیچاری آنکھوں میں آنسو بھر لاتی، لیکن وقتی طور پر عارضدہ ہونے کے بعد وہ پھر سے پہلے کی طرح ہو جاتی۔ لیکن ایک دن میں جب شام کو کھیتوں سے واپس آیا تو آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سر میں درد تھا اور جسم میں شدید حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میں آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نرمین نے دیکھا تو میرا سر دبانے لگی۔ اس کے سر دبانے سے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میں سو گیا۔ پھر ایک عجیب سے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے قریب بیٹھی ہے اور مسلسل میرا سر دبا رہی ہے، لیکن آنکھ کھلنے پر جب دیکھا تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا اور پھر یہی سوچا کہ شاید چونکہ میں سر دباتے دباتے سو گیا تھا، اسی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے۔ جبکہ نرمین تو باورچی خانے میں تھی۔ میں اٹھ بیٹھا اور اٹھ کر باہر آ گیا
नलके में मुंह हाथ धोने के बाद मैं बावर्ची खाने में नरमीन के पास ही चला आया और उसे कहा कि तुम कब बाहर आई, मैं अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जबकि वो कहने लगी कि मैं तो थोड़ी देर बाद ही आ गई थी, क्योंकि बावर्ची खाने का कुछ काम था और खाना भी बनाना था। नरमीन ने लापरवाही से जवाब दिया तो मैं उसे देखता रह गया, जबकि मुझे वाज़ेह तौर पर नींद में भी उसकी बात का एहसास हो रहा था कि कोई मुसलसल मेरा सर दबा रहा है। अगर वो नरमीन नहीं थी तो फिर कौन थी? नरमीन की तरफ देखते हुए मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। ये एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों मैं एकदम चौंक सा गया और ऐसे नरमीन को देखने लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। हालांकि हमारी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे और हमारी घरेलू ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त नरमीन की तरफ देखते हुए मेरा दिल एकदम खौफ से सिकुड़ गया था और मैं जैसे आज उसे पहली बार देख रहा हूँ। मैं मुसलसल टिकटिकी बांधे नरमीन की तरफ देख रहा था कि इतने में अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे मेरी तबीयत का पूछ रहे थे। अम्मा को तबीयत का बताकर मैंने कहा, अम्मा मैं सोच रहा हूँ कि नरमीन को उसके घर वालों से मिलवा लाऊं। जब से इसकी शादी हुई है ये एक बार भी वहाँ नहीं गई है। इसका भी दिल चाह रहा होगा कि अपने घर वालों से मुलाकात करे। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बहू को मिलवा लाओ। कमाल है, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। अम्मा ने कहा तो मैंने नरमीन की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम धुआं सा हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, जबकि मुझे कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर वाले खुद ही किसी दिन आकर मुझसे मिल जाएंगे, आप जहमत ना करें। आपको वैसे भी ज़मीनों पर जाना होता है तो थक जाते हैं। नरमीन ने कितने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। मैं तो जैसे खामोश हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर नरमीन अपने घर जाने की वजह से इतनी परेशान क्यों हो रही है, जबकि मैं तो इसे सिर्फ मिलवाने के लिए ले जाना चाहता था। मैं खामोशी से चारपाई पर लेट गया और आंखों पर हाथ रख लिया। उन 6 माह के बारे में सोचा तो ख्याल आया कि नरमीन ने तो एक बार भी अपने घर वालों का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो आखिर ऐसा क्यों है? नरमीन क्यों अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहती और क्यों नहीं वो अपने घर वालों का जिक्र करती? मुझे एकदम से बेचैनी सी होने लगी और मैं बहुत नरमीन को देख रहा था। वो उस वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी और अपना ध्यान काम की तरफ लगाए हुए थी। ताहम उसके माथे पर सोच की लकीरें वाज़ेह थी और उसके चेहरे पर बेचैनी फैली थी। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था। अगले दिन जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। मैं फसल को काटता हुआ एक तरफ रखता जा रहा था और जैसे ही मैं एक गट्ठर उठाकर वापस रखने के लिए आया तो न जाने कहाँ से एक सांप ने मुझ पर हमला कर दिया और उसने एकदम से मेरे पैर पर काट लिया। मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला और मैं तकलीफ़ की शिद्दत से वहीं पर गिर गया। मेरा पाँव नीला पड़ने लग गया था। उस वक्त इर्द गिर्द कोई भी नहीं था जिससे मैं मदद मांग लेता। न जाने क्यों बेसाख्ता मेरे मुंह से नरमीन निकला और कुछ ही देर में नरमीन वहाँ पर आ भी गई। हैरत अंगेज़ तौर पर जब उसने सांप का काटा हुआ देखा तो उसने ना जाने क्या पढ़कर मेरे पैर पर फूंका और फिर मेरे पैर पर अपना हाथ फेरा तो कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो गया था। सांप का जहर ना जाने कहाँ चला गया था और मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया। नरमीन को हैरानी से मैंने देखा और पूछा, नरमीन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है? तुम यहाँ पर कैसे आ गई, जबकि तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो और कहीं भी आती जाती नहीं हो? तो फिर आज आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई और तुमने मेरे पाँव पर क्या पड़कर फूंका था जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ? मैंने हैरानी से नरमीन से पूछा तो वो चुपचाप सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी, लेकिन मुझे तो उसके जवाब से गर्ज था। इसीलिए मैंने दोबारा उससे पूछा, नरमीन आखिर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने बहुत दफ़ा ये बात महसूस की, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताती नहीं हो। अब आज ये गैर मामूली वाक़या देखकर मैं हैरान हुआ और मुझे इस बात का यकीन है
کہ آخر کچھ تو ہے ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، میں نے بڑے وثوق سے نرمین سے کہا۔ تو وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، کرم داد، دراصل سچ تو یہ ہے کہ میں ایک جن زادی ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ نرمین کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئے تھے اور میں حیرانی سے فقط چہرہ لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تاہم سچ بتانے کے بعد نرمین کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں یہ سچ تمہیں بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی، لیکن ایک بات کا خوف مجھے سچ بتانے سے روکتا تھا کہ کہیں تم مجھے خود سے دور نہ کر دو، کہیں تم مجھے خود سے الگ نہ کر دو، اسی لیے یہ حقیقت تم سے چھپائی تھی۔ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ نرمین نے میری طرف دیکھتے ہوئے لجاجت سے کہا تو میں نے خوف بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، نرمین، آخر تم ایک جن زادی کیسے ہو سکتی ہو؟ میری شادی ایک جن زادی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے نرمین سے کہا تو وہ کہنے لگی، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ابھی تم بہت ساری حقیقتوں سے باخبر نہیں ہو، اسی وجہ سے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ نرمین نے کہا تو میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، آخر ایسی کون سی حقیقت ہے جو میں نہیں جانتا؟ میں نے نرمین سے کہا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر کہنے لگی، آج میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گی، آؤ وہاں پیڑ کے نیچے چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نرمین کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور پیڑ کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نرمین بھی مجھ سے کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ یوں تو نرمین میری اپنی تھی، میری بیوی تھی اور مجھے بہت عزیز تھی، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں مجھے اس سے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا خوف میرے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں نے نرمین سے کہا، مجھے جلدی بتاؤ، آخر کیا بات ہے؟ میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ اور پھر نرمین نے کہنا شروع کیا، دراصل یہ بات تب کی ہے جب آپ کی والدہ کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی امی ادھر ادھر کئی جگہ پر علاج کی خاطر دھکے کھاتی پھر رہی تھی اور پھر انہیں کسی نے دوسرے گاؤں میں موجود عامل بابا کے بارے میں بتایا۔ اس عامل بابا نے ان کو جو دوا دی تھی، دراصل وہ دوا جنات کی تھی اور جنات کی دوا کے زیر اثر ان کے ہاں جلد ہی اولاد ہونے کی خوشخبری ہو گئی، اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو اس کے بعد جنات کے اصولوں کے مطابق تمہیں 2 دن کے لیے ان کے قبیلے میں لے جایا گیا۔ اس دن تمہارے گھر پر جو خواجہ سرا آئے تھے وہ جنات کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے، اور پھر اس خواجہ سرا میں سے ایک جن زادہ تمہیں اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر گیا تھا۔ وہاں پر تمہاری پیدائش کا جشن منایا گیا تھا اور وہیں پر میری بات تمہارے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ میں اسی جن زادے کی بیٹی ہوں جو تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ 2 دن بعد تمہیں وہاں سے صحیح سلامت گھر چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ویسے ہی تم پر نظر رکھی گئی۔ یوں تو تمہارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ جنات کے قبیلے کا اصول تھا کہ جب ایک بار کسی سے بات طے کر دی جائے تو پھر وہ بات ختم نہیں ہوتی، وجہ تھی کہ جب تمہاری ماں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو ان کے دل میں خود بخود میرا خیال جڑ پکڑنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ مجھے اپنی بہو بنانے کی تگدو میں لگ گئی، اور پھر بہت ہی جلد میرا رشتہ باقاعدہ طور پر تمہارے ساتھ طے کر دیا گیا اور میں شادی کر کے رخصت ہو کر تمہارے گھر آ گئی۔ تمہاری امی کو بھی نہیں پتا کہ میں ایک جن ذاتی ہوں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم جنات کے دوا کھانے سے پیدا ہوئے ہو، لیکن چونکہ انہیں اولاد چاہیے تھی اور جنات کو اپنا قبیلہ بڑھانا تھا، اسی لیے انہوں نے تمہاری امی کو وہ دوا دی تھی۔ دیکھا جائے تو تمہارا تعلق بھی جنات کی دنیا سے ہی ہے، صرف تمہیں پیدا انسان کی دنیا میں کیا گیا ہے۔ نرمین نے اپنی بات مکمل کی تو اس کا انکشاف سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی جنات کے قبیلے سے ہی ہوں۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا تعلق اس دنیا سے ہوگا۔ میں تو نرمین کے جنزادی ہونے کا سوچ کر حیران اور پریشان تھا، لیکن اپنے بارے میں تو میرا یہ گمان بھی نہیں تھا، اور اب جب نرمین کے منہ سے یہ ساری حقیقت سنی تو میں دنگ رہ گیا۔ میرے 2 دن غائب رہنے کا واقعہ جو کہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا تھا، ایک دم سے جیسے حل ہو گیا تھا۔ اماں اکثر میرے سامنے وہ بات دہراتی تھی اور مجھے کہتی تھی، کرم داد،
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے دوبارہ تجھے میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میں تجھے کھو چکی ہوں، لیکن نہ جانے کون بھلا مانس تجھے 2 دن بعد ہمارے گھر واپس چھوڑ گیا تھا۔ اماں اکثر اس بھلے مانس انسان کو دعائیں دیتے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہی مجھے واپس چھوڑ کر گیا تھا، اور انہیں چونکہ اس واقعے کی حقیقت بالکل بھی معلوم نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اکثر حیرانی کا اظہار کرتی رہتی۔ میں بھی اماں کے منہ سے پہلی بار جب یہ واقعہ سن رہا تھا تو میں خود دنگ رہ گیا تھا۔ آخر کوئی کسی نومولود بچے کو اٹھا کر کیوں لے جائے گا، اور کیوں وہ اسے 2 دن بعد واپس بھی چھوڑ جائے گا؟ مجھے خود بھی اس حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کبھی کبھار میں یہ سوچتا کہ شاید اماں نے کوئی خواب دیکھا تھا جسے وہ حقیقت مان بیٹھی تھی، لیکن نہیں، یہ واقعہ تو مجھے دادی اور ابا نے بھی سنایا تھا۔ اسی وجہ سے تو میں اس واقعے کے سیاق و سباق سے واقف تھا۔ نرمین میرے چہرے پر پھیلی سوچیں دیکھ کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں کرم داد، تمہارے لیے یہ سب کچھ سننا بہت مشکل ہے۔ تمہیں بہت ساری حقیقتوں کی خبر ہی نہیں تھی، اور اب جب تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو تمہارا اس طرح پریشان ہونا قدرتی ہے۔ تمہاری ماں چاہتی ہے کہ میں اولاد پیدا کروں، لیکن میں اسی وجہ سے اولاد نہیں پیدا کر رہی کیونکہ وہ جنات کے قبیلے کو دینا پڑے گی، اور میں اسے اپنے سے دور نہیں رکھ سکتی۔ نرمین نے کہا تو میں بے چین سا ہو گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ آؤ گھر چلتے ہیں، اس وقت اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے کہنے پر نرمین اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم دونوں گھر چلے آئے۔ اماں نے مجھے اور نرمین کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھنے لگی، ارے بہو، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اماں نے نرمین سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ دراصل نرمین کھیت دیکھنا چاہتی تھی تو میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، جلدی میں آپ کو بتانا بھول گیا، معافی چاہتا ہوں، میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے بس فکر ہو رہی تھی کہ آخر بہو کہاں چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ ہے تو میں پریشان نہ ہوتی۔ اماں یہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، تاہم میرے چہرے پر پریشانی اور سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ اس دن کے بعد سے میرے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا، اور اب میں اکثر پریشان رہتا تھا، کام کاج میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت مجھے بخار چڑھا رہتا۔ اماں نے کچھ دن دیکھا تو ایک دن پریشانی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کرم داد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بھلا تھا تیری صحت بھی ٹھیک تھی، لیکن کچھ دنوں سے نہ تو تیری صحت ٹھیک ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح بات کرتا ہے، اور نہ ہی تو کام کاج کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اماں نے محبت سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو میں اماں کی طرف دیکھ کر رہ گیا، لیکن میرے اندر اماں کو سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر میں اماں کو کیا بتاتا؟ اسی لیے اماں سے بس یہی کہا کہ گرمی کی وجہ سے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جلد ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اماں کو تو میں نے ٹال دیا، لیکن خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں ساری صورتحال سے کیسے باہر نکلوں اور کس طرح سے میں اماں کو اس سب کے بارے میں بتاؤں۔ اسی لیے میں نے نرمین سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا، لیکن اس کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی حل بتا دیتی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کسی بھی وقت اپنے قبیلے جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی واپس نہ آ سکیں، اور اماں کو اس سب کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ نرمین کی بات سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اماں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کسی بات کی پریشانی ہو، لیکن اب جب حالات پلٹا کھا رہے تھے اور میں اور نرمین کسی بھی وقت جنات کی دنیا میں واپس جا سکتے تھے، تو اس سے پہلے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا تھا۔ ابھی تو ہم ایک درمیان اپنی زندگی جی رہے تھے، نہ تو ہم پورے انسان تھے اور نہ ہی پورے جنات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ اور پھر اسی دن سوچ بچار میں مجھے ایک دم سے خیال آیا، اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا سوچا۔ میں نے سب سے پہلے نرمین سے اس سلسلے میں بات کی، اور میرا مشورہ سن کر نرمین کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ کہنے لگی، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
نرمین نے مجھے ہمت دی اور میں نے اسی دن ہی جا کر دوسرے گاؤں میں موجود اس عامل بابا سے ملاقات کی۔ یہ وہی عامل بابا تھے جنہوں نے اماں کو دوا دی تھی اور پھر ان کی دوا سے میری پیدائش ہوئی تھی۔ عامل بابا نے جب ساری بات سنی تو کہنے لگے، ہاں یہ سچ ہے، کبھی کبھار بے اولاد جوڑوں کو میں جنات کی دوا دے دیتا ہوں اور جنات کی دوا سے ان کے گھروں میں اولاد ہو جاتی ہے۔ تمہاری ماں کو بھی میں نے اسی طرح دوا دی تھی۔ اب اگر تم جنات کی اولاد ہو تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو وہ دوا ان کی بھلائی کے لیے دی تھی، کیونکہ تمہاری ماں بہت منتیں سماجتیں کر رہی تھی اور بہت رو پیٹ رہی تھی۔ عامل بابا نے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں جانتا ہوں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن مجھے اب اس معاملے کا حل چاہیے۔ میں آگے اپنی اولاد چاہتا ہوں اور میری اولاد تب تک نہیں ہو سکتی جب تک میں جنات کی دنیا میں واپس نہ چلا جاؤں، یا پھر میں وہ دنیا چھوڑ کر انسان کی دنیا میں نہ رہ جاؤں۔ اب آپ مجھے بتائیں آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس عامل بابا سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ اگر تم اور تمہاری بیوی انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہو اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لوں گا۔ عامل بابا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں بھی جیسے مطمئن ہو گیا تھا، اور پھر جب میں نے نرمین سے یہ بات کہی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں اب جنات کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں پر رہنا ہے اور آپ کے ساتھ اپنا گھر بسا کر بچے پیدا کرنے ہیں۔ نرمین کی بات سن کر میں مسکرا دیا، اور پھر مجھے شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ کب وہ عامل بابا مجھے بلائیں اور بتائیں کہ آخر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہی دنوں میں اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں بستر پر جا لگی۔ انہیں ایک ہی غم ستانے لگا تھا کہ ہمارے گھر اولاد ہو جائے اور اماں مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتی کا منہ دیکھ لے۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا اور کہا کہ آپ اس طرح دل برداشتہ نہ ہو، ابھی تو آپ نے بہت جینا ہے۔ آپ اپنے پوتے پوتیوں کے منہ دیکھیں گی، انہیں کھلائیں گی، لیکن ابھی انتظار کریں۔ اماں تو جیسے بے صبری ہوئے جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک تمہارے آنگن میں پھول نہیں کھلا، میں کیسے دن گن گن کر گزار رہی ہوں، تمہیں کیا خبر؟ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ میں اور نرمین بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو اس حالت میں سچائی سے کیسے آگاہ کریں، انہیں کیسے بتائیں کہ ابھی ہم اولاد پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تو ہمارا خود کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ اور پھر یہ اس کے 2 دن بعد کی بات ہے جب ایک دن عامل بابا خود ہی چلے آئے۔ عامل بابا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں اور نرمین حیران رہ گئے۔ ہمیں صرف اماں کی فکر تھی کہ اماں کو ابھی تک سچائی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تو یہ نہ ہو کہ اماں کی طبیعت بگڑ جائے۔ عامل بابا آئے تو وہی ہوا۔ اماں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ آخر کیا بات ہے، عامل بابا کیوں آئے ہیں؟ اماں نے پریشانی سے مجھے پوچھا تو میں نے نرمین کی طرف دیکھا۔ نرمین کی آنکھوں میں اس بات کا جواب تھا، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے اماں کو اپنے اور نرمین کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ اماں یہ سن کر حیرت کے مارے دنگ رہ گئیں۔ انہیں جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی میرا چہرہ دیکھتی اور کبھی نرمین کا چہرہ دیکھتی اور پھر رونے لگتی۔ کہنے لگی، آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیسے کر لیا؟ میرا بیٹا بھی ایک جن زادہ اور بہو بھی ایک جن زادی ہے۔ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اماں روتے ہوئے یہی کہے جا رہے تھے۔ میں اور نرمین اماں کے قریب کھڑے بے بسی سے انہیں دیکھ رہے تھے، اور پھر میں نے اماں سے کہا، اماں آپ فکر مت کریں، اب ہم نے عامل بابا سے بات کر لی ہے۔ ہم جنات کی دنیا چھوڑ کر ان سے اپنا سارا تعلق توڑ کر اب ایک عام انسان بن کر یہیں پر رہیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر ہم اپنی اولاد بھی پیدا کر سکیں گے۔ ابھی تو چونکہ ہمارے اوپر جنات کا حق ہے، اسی وجہ سے ہم اپنی اولاد بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دعا کریں کہ ہمارے سارے معاملے آسان ہو جائیں۔ آپ ہماری ماں ہیں، آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے ہمیں پالا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اس موڑ پر آپ میرا مکمل ساتھ دیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے اماں سے کہا، تو بھی کی آنکھوں سے مسکراتی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، کرم داد تو میرا بیٹا ہے
چاہے کوئی کچھ بھی کہے، میں کبھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی اس حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ میں نے تجھے جنم دیا ہے اور پالا پوسا ہے، میں کبھی بھی تجھے کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے تو نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گی۔ اگر تو نے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا ہوتا تو شاید میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی۔ ہاں، لیکن اس ایک معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے نرمین کے معاملے میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور تیری شادی نرمین سے کروا دی۔ لیکن یہ سب قسمت میں اسی طرح سے طے تھا اور اسی طرح ہونا تھا، اسی لیے آج ہمارے گھر کی نرمین بہو ہے۔ اماں نے نرمین کو دیکھتے ہی کہا تو میں نے اماں سے کہا، اماں یہ سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ اب آپ فکر مت کرو اور عامل بابا کو اپنا عمل کرنے دیں۔ عامل بابا نے عمل کا انتظام کر لیا ہوا تھا اور ساری تیاری مکمل تھی۔ مجھے اور نرمین کو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا اور اماں کو وہاں سے ہٹ کر دور بیٹھنے کا بولا، اور پھر عامل بابا نے اپنی پڑھائی شروع کی اور کالے موتیوں کی تسبیح سے ایک ایک کر کے دانہ گرانے لگی۔ عامل بابا نہ جانے کیا پڑھائی کر رہے تھے، لیکن میں اور نرمین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عامل بابا کچھ دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر ایک دم سے جیسے میرے اور نرمین کے جسم میں طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بی پی بہت لو ہو گیا ہو اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا ہو۔ میرا ہاتھ نرمین کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور میں جیسے ایک طرف کو گر گیا تھا۔ دوسری طرف نرمین کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح گر گئی تھی۔ اماں ہم دونوں کو دیکھ کر ایک دم سے آگے بڑھی جب عامل بابا نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ ابھی آگے مت آنا، اور پھر وہ مسلسل اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ پڑھائی کرتے کرتے وہ اٹھے اور آ کر انہوں نے ہم دونوں کے اوپر پھونک ماری اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو تب تک نرمین ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میں اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھا اور دیکھا اماں پریشانی سے ہمارے قریب ہی موجود تھی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ مسلسل پڑھ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اماں نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، شکر ہے کرمداد تجھے ہوش آ گیا، اب نرمین کو بھی ہوش آ جائے تو میں شکرانے کے نفل ادا کروں کہ اس نے تو میرے دونوں بچوں کو زندگی بخشی۔ اماں نے کہا تو میں نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے اماں سے پوچھا، نرمین کو اب تک ہوش نہیں آیا؟ تو اماں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ابھی تک نہیں آیا۔ عامل بابا نے کہا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، اب دیکھو کب تک آتا ہے۔ اماں نے پریشانی سے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا، تاہم اماں کہنے لگی، شکر ہے عامل بابا کا عمل کامیاب ہو گیا ہے اور اب تم دونوں ایک عام انسان ہو، اب تم دونوں میرے بچے ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ مجھے اب جنات کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کسی بھی وقت آ کر تم لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اماں نے جب کہا تو میرا دل بھی خوشی سے معمور ہو گیا کہ ایک بڑی پریشانی میرے سر سے ہٹ چکی تھی، کیونکہ اب یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں نرمین کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور خود اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر میں وہاں چلا جاتا تو اماں کا کون خیال رکھتا؟ اماں تو بالکل اکیلی پڑ جاتی، جو میرے ہونے سے بھی اکثر اس بات کا گلہ کرتی تھی کہ میں اس سے باتیں نہیں کرتا اور گھر میں سارا دن اکیلے گزارنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہاں سے چلا جاتا تو پھر وہ کتنا اداس ہوتی اور شاید گنتی کے چند دن بھی نہ جی پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے عامل بابا سے مل کر اس کا یہی حل نکالا تھا کہ وہ جنات کا حق ہمارے اوپر سے ختم کروا دیں، ہم دونوں میاں بیوی یہیں رہ کر اپنی باقی زندگی کے دن گزاریں اور اماں کی خدمت کریں۔ جبکہ عامل بابا کا عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں ہوش میں آ گیا تھا، میں بے حد مطمئن تھا اور اب اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ نرمین بھی ہوش میں آ جائے اور ہمارا گھرانہ مکمل ہو جائے۔ اماں تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی تھی، جبکہ میں نرمین کے سرانے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی مجھے پہلے دن لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ نرمین جتنی خوبصورت تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ میرے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو گئی، اور اس کی محبت میرے دل میں اتنی پھوٹنے لگی تھی کہ نس نس میں دوڑنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نرمین کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ نرمین کے سرہانے بیٹھے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، اور پھر کافی دیر کے بعد اب مجھے نرمین کی پلکوں میں ارتعاش محسوس ہوا
کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ نرمین کو ہوش میں آتا دیکھ کر میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا ہوش میں آنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ بھی اب مکمل آدم زادی ہے اور اس کا جنات کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ یہیں پر رہے گی۔ وہ خود بھی اس بات سے خوش تھے کیونکہ وہ بھی جنات کی دنیا سے تنگ آ چکی تھی اور یہاں پر رہ کر ایک عام زندگی گزار کر میرے ساتھ اپنا گھر بنانا چاہتی تھی۔ اماں نے جب ہم دونوں کو باہر آتے دیکھا تو بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، بہو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تجھے صحیح معنوں میں رخصت کروا کر لائی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ مجھے اپنا گھر بہت ہلکا لگ رہا ہے اور سارے گھر میں خوشحالی محسوس ہو رہی ہے، اماں نے محبت بھرے لہجے میں نرمین سے کہا اور ہم دونوں کے اوپر صدقے کے نوٹ وار کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ جب صبح فقیر آئے تو اسے پکڑا سکیں۔ پھر میں اور نرمین بے ساختہ اماں کے گلے لگ گئے۔ اس واقعے کو گزرے 6 برس ہو چکے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میں اور نرمین انہیں پا کر بہت خوش ہیں اور اماں سارا دن ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ان کے سب کام کرنا اماں کی ذمہ داری ہے اور نرمین کو تو وہ بچوں کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی، اور اماں کو اتنا مطمئن اور بچوں کے ساتھ مگن دیکھ کر میں اور نرمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نرمین کو کبھی کبھار اپنے والدین کی یاد ستاتی ہے، آخر وہ ایک بیٹی ہے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ جب اس کے والدین کا دل موم ہو گیا تو وہ خود بخود کسی دن آ کر اس سے مل لیں گے، کیونکہ نرمین تو وہاں جا نہیں سکتے۔ اور اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا، ایک چھوٹا سا گھر، بچے اور پرسکون زندگی۔ نرمین کو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ بس کبھی کبھار ماں باپ کی یاد ستاتی اور وقتی طور پر انہیں یاد کر کے وہ بچوں میں مگن ہو جاتی، اور میں نرمین کے ہونے پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔